سنڈریلا یورپ کے ایک ملک میں ایک بہت ہی خوبصورت اور خوش اخلاق لڑکی رہتی تھی جس کا نام سنڈریلا تھا۔ سنڈریلا کی ماں مر گئی تو اس کی باپ نے دوسری شادی کر لی۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں کی 2 بیٹیاں تھیں جو بدصورت اور بدمزاج تھیں۔ جب سنڈریلا بڑی ہوئی تو اس کا باپ مر گیا۔ اب سوتیلی ماں نے سنڈریلا پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ گھر کا تمام کام سنڈریلا ہی کرتی تھی اور دونوں بدمزاج بہنوں کا ہر کام بھی سنڈریلا ہی کو کرنا پڑتا۔ اس کی یہ بہنیں ہر وقت اس پر حکم چلاتی رہتی تھی۔ سنڈریلا میری جوتی کہاں ہے؟ ایک بہن کہتی تو دوسری بہن کہتی سنڈریلا میرے کپڑوں کو استری کر دو۔ سنڈریلا گھر کی صفائی کرو اور برتن دھو۔ ماں حکم چلاتی، سنڈریلا بیچاری بھاگ بھاگ کر کام کرتی اور تک کر سوتی اور صبح سویرے پر کام کرنے کے لیے اٹھ جاتی۔ اس ملک کے بادشاہ کا ایک بیٹا تھا۔ جب وہ جوان ہوا تو بادشاہ نے سوچا کہ شہزادے کی سالگرہ پر ملک کی تمام جوان لڑکیوں کو دعوت دی جائے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے شہزادے کو کوئی لڑکی پسند آ جائے تو شہزادے کی اس سے شادی کر دیں گے۔ شہزادے کی سالگرہ کا دعوت نامہ سنڈریلا کے گھر بھی آیا۔ سنڈریلا کی بڑی بہن نے کہا سنڈریلا میرے کپڑے جلدی سے استری کر دو کیونکہ مجھے شہزادے کی سالگرہ میں جانا ہے۔ محل سے دعوت نامہ آیا ہے۔ دوسری بہن بولی میری جوتی اچھی طرح پالش کرنا، مجھے بھی شہزادے کی سالگرہ میں جانا ہے۔ سنڈریلا خوش ہوتے ہوئے بولی میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ دعوت میں چلوں گی، سچ بڑا مزہ آئے گا وہاں۔ ماں نے چلا کر کہا مزے کی بچی، تمہارے پاس اچھے کپڑے کہاں ہیں جو دعوت میں جانے کا شوق ہو رہا ہے؟ کیا وہاں جا کر ہمیں ذلیل کروانے کا ارادہ ہے؟ سنڈریلا نے یہ سنا تو وہ بہت اداس ہو گئی۔ اس کی قسمت میں تو کام کرنا ہی لکھا تھا، دعوت میں جانا کا لکھا تھا۔ سنڈریلا نے اپنے دونوں بہنوں کو تیاری میں مدد دی، ان کے بال بنائے، میک اپ کرنے میں مدد کرتے رہی، کپڑے استری کیے، جوتے چمکائے اور دونوں بہنیں خوب تیار ہو کر سج دج کر اپنی ماں کے ساتھ شہزادے کے سالگرہ پر چلے گئے اور سنڈریلا کو گھر پر چھوڑ گئے۔ سنڈریلا جو دعوت میں جانا چاہتی تھی مگر جا نہ سکی، اس وجہ سے کافی اداس ہو گئی اور رونے لگی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا میرے ایسی قسمت کہا کہ میں دعوت میں جاؤں، میں تو کام کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اور پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ اتنے میں ایک آواز آئی سنڈریلا تم ضرور شہزادی کی دعوت میں جاؤ گی، پیاری سنڈریلا مت رو۔ سنڈریلا یہ آواز سن کر گھبرا گئی کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے کیونکہ وہ تو گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا تم کون ہو؟ آواز آئی میں ایک پری ہوں اور اس وقت میں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں تاکہ تم بھی تیار ہو کر دعوت میں جا سکو۔ سنڈریلا نے کہا نہ میرے پاس اچھے کپڑے ہیں نہ جوتے، میں اس حالت میں دعوت میں کیسے جا سکتی ہوں؟ پری نے کہا تم اس بات کی فکر نہ کرو، باغ میں سے ایک بڑا کدو اٹھا لاؤ۔ سنڈریلا باغ سے ایک کدو اٹھا لائی۔ پری نے اپنی ستارے والی جادو چڑی ہوا میں گھمائی اور کدو ایک خوبصورت بگی میں بن گیا۔ پری نے 4 چوہوں کو خوبصورت سفید گھوڑوں میں تبدیل کر دیا اور ایک موٹی چوہے کو کوچوان کا روپ دے دیا۔ سنڈریلا حیران تھی کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ وہ حیران ہو کر پری کو سب کچھ کرتے دیکھ رہی تھی۔ پری نے سنڈریلا کی طرف دیکھا تو وہ چونک کر پری کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اپنے پٹے پرانے کپڑوں میں پری کے سامنے حیران کھڑی تھی۔ پری نے اپنی ستارے والی چڑی ہوا میں گھمائی اور سنڈریلا کا پٹا پرانا لباس بہت ہی خوبصورت اور جگمگاتا لباس بن گیا۔ پری نے شیشے کے بہت ہی خوبصورت اور نازک جوتے سنڈریلا کی طرف بڑھائے اور سنڈریلا سے کہا انہیں پہن لو۔ سنڈریلا نے جوتے پہنے تو وہ اس کے پیروں میں بہت سج گئی۔ اب تو سنڈریلا ایک بہت ہی خوبصورت شہزادی لگ رہی تھی۔ پری نے سنڈریلا سے کہا اب تم بگی میں بیٹھ کر شہزادی کی دعوت میں چلی جاؤ، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنا
کہ 12 بجے سے پہلے آ جانا، کیونکہ 12 بجے یہ ساری چیزیں اپنے اصلی حالت میں آ جائیں گی اور تمہارے کپڑے بھی پہلے جیسے ہو جائیں گی۔ سنڈریلا نے کہا، میں آپ کی بات یاد رکھوں گی۔ اس نے نیک پری کا بہت شکریہ ادا کیا اور بگھی میں بیٹھ کر محل کی طرف چل پڑی۔ جب بگھی محل کے سامنے پہنچی تو شہزادے نے آگے بڑھ کر سنڈریلا کا استقبال کیا۔ وہ سمجھا کہ اس کی سالگرہ میں کوئی شہزادی آئی ہے۔ تمام لوگ سنڈریلا کی خوبصورتی اور قیمتی لباس کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کے بہنوں نے آپس میں اس کے حسن کی متعلق بات کی۔ وہ یہ جان ہی نہ سکے کہ یہ تو سنڈریلا ہے، جیسے انہوں نے اپنے ساتھ لانے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنی ماں سے کہا، ماں دیکھو تو اس شہزادی کی شکل سنڈریلا سے کتنی ملتی ہے۔ ماں نے جلتے ہوئے کہا، ارے پرے ہٹو، کہاں اتنی خوبصورت شہزادی اور کہاں سنڈریلا، بھلا شہزادی کا سنڈریلا سے کیا جوڑ۔ شہزادہ سنڈریلا کو پا کر بہت خوش ہوا اور بڑے فخر سے مہمانوں سے سنڈریلا کو ملایا اور اس کی حسن کی تعریف کرنے لگا۔ شہزادے نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسی سے شادی کرے گا، اس لیے وہ اس سے اس کی پسند کی باتیں کرنے لگا۔ باتوں باتوں میں سنڈریلا کو خیال ہی نہیں رہا کہ اچانک گڑیا کی آواز نے سنڈریلا کو چونکا دیا۔ ٹن ٹن گھنٹہ بج رہا تھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ 12 بجنے والے ہیں۔ سنڈریلا پریشان ہو گئی اور سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ شہزادے نے سنڈریلا کو بہت روکنے کی کوشش کی، مگر سنڈریلا کو جانا ضروری تھا۔ شہزادے نے کہا، روکو، ابھی کہاں جا رہی ہو، ٹھہرو، میری بات سنو۔ مگر سنڈریلا بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ اس بھاگا دوڑی میں اس کے ایک پیر کا جوتا اتر گیا، مگر سنڈریلا نہ رکی اور بھاگ کر بگھی میں جا بیٹھی اور محل سے چلی گئی۔ بگھی نے سنڈریلا کو گھر پہنچایا تو ٹھیک 12 بج چکے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کو بہت سکون ہوا کہ وہ پری کے کہنے پر اپنے وقت پہ واپس پہنچ گئی، ورنہ نہ جانے اس کا کیا حال ہوتا۔ واپس وہ اپنے پرانے حال میں آ گئی، یعنی وہی پٹی پرانے کپڑے، اور پاس ہی اس کے کدو اور چوہے موجود تھے۔ اب محل کا حال سنائے۔ شہزادہ جب اپنے محل کی سیڑھیوں پر آیا تو اس نے کوئی چمکتی ہوئی چیز دیکھی تو وہ اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھا۔ یہ تو شیشے کا وہی جوتا ہے جو شہزادی نے پہن رکھا تھا۔ شہزادے نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ شادی اسی شہزادی سے کرے گا جس کا یہ جوتا ہے۔ بادشاہ نے دوسرے دن ملک میں اعلان کروایا کہ یہ جوتا جس لڑکی کے پاؤں میں پورا آئے گا، شہزادی کی شادی اس لڑکی سے ہو جائے گی۔ اب اس لڑکی کو تلاش کرنا باقی تھا۔ سپاہی جوتے لے کر لڑکی کی تلاش میں نکل گئی۔ وہ ہر گھر پر جاتے اور وہاں موجود لڑکی کو جوتا پہناتے، مگر وہ جوتا کسی کے پیر میں نہیں آ رہا تھا۔ ہوتے ہوتے سپاہی سنڈریلا کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے سنڈریلا کی بڑے بہن کو جوتا پہنایا تو وہ شور مچانے لگی، میرا پاؤں تو اس جوتے میں پھنس گیا ہے، یہ تو بہت تنگ ہے۔ دوسری بہن نے جوتا پہنا تو اس کے پیر میں جوتا بڑا تھا۔ بادشاہ کی سپاہی نے کام کرتے ہوئے سنڈریلا کو بلایا، اے لڑکی، ذرا یہ جوتا پہن کر دکھاؤ۔ تو سنڈریلا کی ماں نے کہا، بھلا اتنا خوبصورت جوتا اسے پہنا کر کیوں خراب کر رہے ہو؟ بادشاہ کی سپاہی نے کہا، ہمیں حکم ہے کہ ہم ہر لڑکی کو جوتا پہنائیں۔ سنڈریلا نے جیسے ہی جوتا پہنا تو جوتا اس کے پاؤں میں بالکل ٹھیک آیا۔ کیوں نہ تھا، کیونکہ یہ سنڈریلا کا ہی جوتا تھا۔ یہ دیکھ کر سنڈریلا کی ماں اور بدمزاج بہنیں مارے حسد کے بے ہوش ہو گئے۔ سپاہیوں نے بادشاہ کو اطلاع کر دی کہ ایک لڑکی کو جوتا بالکل ٹھیک آیا ہے۔ شہزادے نے سنڈریلا کو دیکھا تو وہ اس کو پہچان گیا۔ بادشاہ نے شہزادے اور سنڈریلا کی شادی کا اعلان کر دیا۔ ان دونوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی۔ سنڈریلا جب بھی آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھتی تو کہتی،
اچھی پری، آپ کا بہت بہت شکریہ۔